قوم عاد رفتہ رفتہ اتنے نمایاں ہو گئے کہ قوم نوح جو ہے وہ قوم عاد کہلانے لگی. تو ویسے ہی فضیلت دی اللہ کری. ٹھیک ہے. فَاذْكُرُوا پس یاد کرو آلاء اللہ اللہ کی نعمتیں لعلکم تفلحون تاکہ تم فلاح پاؤ. اللہ کی نعمتیں یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ. یعنی کہ جب تم لوگ لٹے پٹے بے سر سامان آ کر آباد ہوئے پھر جب دین پر چلے تو اللہ نے تمہیں کیسا نوازا وہ سب کچھ یاد کرو. اور یہاں پھر وہی پیغام ہڈن آ جاتا ہے کہ نوح علیہ السلام انسان تھے, انہوں نے جن بنیادوں پر تبلیغ کی انہی پر میں کر رہا ہوں. جن بنیادوں پر نوح علیہ السلام کی قوم نے انکار کیا تباہ ہوئی انہی پر تم انکار کر رہے ہو, کیونکہ وہ سارا قصہ تو اپنی زبانوں پر تھا نا. جیسے آج ہم کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم شرک کرتی تھی, شرک پر کی وجہ سے ان پر جو سزائیں آئیں جیسے بدر وغیرہ کے واقعے ہوئے یہ سب ان پر آئیں اور بڑے بڑے مشرک مارے گئے, اور ہم تو مومن. اسی طرح کا ان کا بھی ایٹیٹیوڈ ہوگا نا. نوح علیہ السلام کے قصے بھی سناتے ہوں گے, شرک بھی کرتے ہوں گے. تو انہوں نے کہا وہ نعمتیں یاد کرو. اور سب سے بڑی نعمت کیا تھی کہ تمہارے درمیان نوح علیہ السلام بھیجے گئے آباء و اجداد کے زمانے میں, اور تمہیں نوح علیہ السلام کی نسل میں قوت دی گئی. تو پھر وہی غلطیاں مت کرو جن کی بنا پر تمہارے بڑے تباہ ہو چکے. کل انہوں نے کہا اجیتنا کیا تو ہمارے پاس لایا ہے ایسی بات لنعبدا کہ ہم عبادت کریں اللہ کی وحدہ جو صرف ایک ہے, وہ نظر اور چھوڑ دے ماں کانا ان کو جو تھے یا بدو عبادت کرتے آباؤنا ہمارے باپ دادا. اب مسئلہ یہ نہیں کہ اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے, مسئلہ کیا ہے اللہ واحد کی عبادت کرنا. لہذا قوم کے لوگ کہنے لگے کہ ہود کیا تو ہمارے پاس یہ بات لے کر آیا ہے کہ ہم صرف اللہ واحد کی عبادت کریں اور ہمارے باپ دادا اللہ کے سوا جس کو پوچھتے تھے ہم ان سب کو چھوڑ دیں. فاتنا بما تعیدنا تو لے آ ہمارے پاس وہ عذاب جس کی تو ہمیں دھمکی دیتا ہے, ان کنت من الصادقین اگر تو سچا ہے. یعنی وہ کیا کہنے لگے, ہم اپنے بزرگوں کو نہیں چھوڑیں گے, اپنے ولیوں کو پیروں فقیروں کو نہیں چھوڑیں گے, تو ہم پر عذاب لے. تو دیکھیں شرک کی شکل وہی ہے. اللہ کا انکاری کوئی بھی نہیں تھا. اللہ کو اکیلا ماننا سب کو مشکل لگتا تھا, جیسے ہمیں لگتا ہے بہت مشکل ہے بھائی, توحید بہت مشکل. جب آپ شرک میں پڑے ہو نا تو توحید بہت مشکل ہے, اور جب توحید کا مزہ لگ جاتا ہے تو پھر شرک ناممکن. اقبال غلط نہیں کہتے کہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے ملتا ہے آدمی کو نہیں جانتا. لیکن یہ سجدہ جو ہے نا یہ گناہ ہے, اس کے لیے بہت سارے بت پھلانے پڑتے ہیں. آبا پرستی کا بت, لیکن سب سے پہلے کیا ماننا پڑتا ہے, میں غلط ہوں تو اپنی ذات کا بت, پھر میرے باپ دادا بھی غلط تھے, آبا پرستی کا بت. جن کتابوں کو پڑھ پڑھ کر جن تذکروں کو سن سن کر میں بڑا ہوا وہ سب جھوٹ پر مبنی ہے, تو بزرگ پرستی پیر پرستی کا بت توڑنا پڑتا ہے. اور میری قوم کی اکثریت جو کام کر رہی ہے وہ غلط ہے تو قوم پرستی کا بت توڑنا پڑتا ہے, پھر جا کر یہ سجدہ ادا ہوتا ہے. بہت جرأت آتی ہے جی, بہت جرأت آتی ہے. اسی لیے موحد افراد جو ہے نا بہادر ہوتے ہیں. حقیقی بات ہے, مومن بہادر اسی لیے ہوتے ہیں نا کیونکہ وہ بے خوف ہو جاتے ہیں, اللہ کے سوا سب سے بے نیاز ہو جاتے ہیں. تو میں کہتی ہوں کسی جنگ کے لیے جرأت نہیں چاہیے, کسی وار کے لیے جرأت نہیں چاہیے, سب سے زیادہ جرأت چاہیے اس ایک جملے کے لیے, اشہد ان لا الہ الا اللہ. بڑے بہادر لوگ ہیں جو کہتے ہیں, اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہادر انسان تھے. میں آج بھی, اور یہ بات میں اکثر کہتی ہوں, اس بات پر حیران ہوتی ہوں کہ کس ہمت کے ساتھ اپنے کوہ صفا پر پوری قوم کے سامنے یہ بات رکھتی, جبکہ ہمیں اپنے ایک بہن بھائی کو یا اپنی ماں کو یا اپنے کسی دوست کو یہ بات سمجھانا کہ تم نے جو تعریف پہنا ہے یہ شرک ہے, پہاڑ لگتا. لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری قوم کے سامنے کھلم کھلا یہ بات رکھ دی اور ذرا نہیں ہچکچا. تو آپ سوچیں کیسا محسوس ہوا ہوگا آپ کو. ایسے ہی نہیں آپ کا دل تنگ پڑتا تھا. مومن ہمیشہ اگینسٹ دا مین اسٹریم بیٹھتا ہے, جو اصل زمانے کا رو ہوتا ہے نا اس کے اگینسٹ جاتا ہے. کیا کیا جائے, اللہ کا تقاضا ہی ہے. وہ اکثریت کی پیروی نہیں کرتا, وہ حق کی پیروی کرتا ہے, اور اکثریت اکثر حق کو پسند نہیں کرتی. تو اس بات سے مت گھبرائیں, ہر دور میں نیکو کار حق پرست افراد کم ہوئے ہیں, لہذا حق کی پیروی کریں چاہے حق پر چلنے والا ایک بندہ ہو. جیسے لوط علیہ السلام تنہا تھے,
حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی اور ایمان لانے والے مٹھی بھر افراد تھے اور قوم کا بڑا حصہ تباہ کر دیا گیا. تو کوئی پتہ نہیں ہے کس زمانے کے کتنے لوگ ہدایت قبول کریں گے. تو ہدایت ہر حال میں ہدایت ہے، خواہ اس کو ماننے والا آپ کے سوا کوئی بھی نہ ہو، اور گمراہی ہر حال میں گمراہی ہے، چاہے پوری قوم اس کو فالو کرتی. تو ہدایت اور گمراہی کا پیمانہ وحی الہی ہے، لوگوں کی تعداد نہیں ہے. کیونکہ اللہ فرماتے ہیں بل اکثرہم لا یؤمنون، ان کی اکثریت ایمان نہیں لاتی. بل اکثرہم لا یفقہون، ان کی اکثریت سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتی. تو اکثریت یا اقلیت حق کا پیمانہ نہیں ہے، حق کا پیمانہ ہے وحی الہی. اور ایک یہ بات یاد رکھیے کہ حق پر چلنے والا بندہ ایک اکیلا بھی ہے اور پوری قوم گمراہ ہے تو قیامت کے روز بخشا وہی ایک بندہ جائے گا. اور اگر پوری قوم حق پر ہر ایک بندہ گمراہی میں مبتلا ہے تو پکڑا وہی جائے گا. تو لہٰذا یہ تعداد کا چکر نہیں ہے، یہ تو حق اور باطل کو قبول کرنے کا معاملہ. لہٰذا دیکھیے لوط علیہ السلام کی پوری قوم سزا پائے گی نا، لیکن لوط علیہ السلام کا مقام و مرتبہ واضح ہوگا. تو یہ جو ہے نا اس میں یہ نہیں سوچنا کہ کتنے لوگوں نے بات مانی کتنوں نے نہیں مانی، ڈزنٹ میٹر. کام صحیح ہو تو پھر تعداد سے کوئی فرق نہیں آتا. فاتنا پس لے یا بما تعیدنا ان کنتا من الصادقین، اگر تو سچا ہے تو ہمارے پاس وہ عذاب لے آ جس کا تو نے ہم سے وعدہ کر رکھا ہے. یعنی وہ ڈراتے تھے نا، وعدہ کر رکھا ہے بمانے کہ اگر تم نہیں ایمان لاؤ گے تو تم پر عذاب آئے گا جیسے قوم نوح پر آیا تھا. تو کہنے لگے اچھا وہ عذاب ہی لے آ. جب ظاہری بات ہے کئی سال تک تبلیغ کی ہوگی حود علیہ السلام نے، نوح علیہ السلام نے 950 سال کی، تو پتہ نہیں انہوں نے کتنے سال کی، بلکہ کتنے 100 سال کی. کوئی بہت بات کا زمانہ نہیں تھا. اب یہاں پر بات یہ آتی ہے کہ اتنی طویل تبلیغ کے دوران عذاب نہیں نہ آیا تو ان کو لگا کہ بس خالی باتیں ہیں، دھمکی دھمکی ہونا کچھ نہیں. بالکل. تو انہوں نے اسی چیلنج کیا کہ لے عذاب، کوئی عذاب نہیں آنا ہم سے. کالا اس نے کہا قد وقع علیکم، واقع ہو چکی ہے تم پر، پڑ چکی ہے تم پر، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، رجس ناراضگی اور غضب غضب، بے شک تم پر تمہارے رب کی طرف سے غضب اور ناراضگی مسلط ہو گئی. اتجادلوننی، کیا تم جھگڑتے ہو مجھ سے، فی اسماء، چند ناموں کے بارے میں، سمیتموہا، جو تم نے رکھ لیے ہیں، انتم، صرف تم نے، وآباؤکم، تمہارے باپ دادوں نے، ماں نہیں نزلہ اتاری اللہ نے بہا ان کے ساتھ، من سلطان، کوئی دلیل. کیا تم لوگ مجھ سے لڑتے ہو ان چند ناموں کے سلسلے میں جو تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے رکھ لیے ہیں اور اللہ نے ان کے بارے میں کوئی دلیل نہیں اتاری. اب آج ہمارے جتنے نام ہیں، پیران پیر صاحب، داتا گنج بخش صاحب، پیر میٹھا صاحب، اور کیا ہے وہ گنجے شکر صاحب، تو یہ حدیث میں آئے، قرآن میں آئے؟ تو کوئی دلیل نہیں ہے نا. تو چند نام جو ہم نے رکھے، ہم نے رکھے ہیں کچھ افراد کے نام، اور پھر ان ناموں کے ساتھ ہم کیا مانتے ہیں کہ بھئی یہ ہمارا سب مسئلہ حل کر دیں گے. تو یہی بات جو ہے حود علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ تم نے چند افراد کے چند نام رکھ لیے اپنی طرف سے، یہ پیرانے پیر ہے، یہ مشکل کشاں ہے، یہ حاجت رواں ہے، یہ سب کچھ تم نے خود ہی تسلیم کر لیا، خود ہی چند افراد کو چند ٹائٹلز دے دیے، اور ان ٹائٹلز کی بنا پر تم ان سے مرادیں منتیں مانتے ہو اور میرے ساتھ تم بحث کرتے ہو، جھگڑتے ہو، حالانکہ تمہارے پاس کوئی دلیل موجود نہیں ہے کہ پہلے جو تم پر وحی آئی ہو نوح علیہ السلام کے زمانے میں یا اس کے بعد، ہو سکتا ہے بیچ میں کوئی اور بھی نبی آیا ہو. ہمیں تو صرف ان کے جو حضرت آد پر آنے والے حود علیہ السلام تھے جن کے زمانے میں فائنل ڈسیژن آ گیا، ان کا بتایا جا رہا ہے نا. ہو سکتا ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت حود علیہ السلام کے درمیان بھی کوئی نبی رہا ہو، کیونکہ ہم ایگزیکٹلی یہ نہیں جانتے کہ نوح علیہ السلام اور حود علیہ السلام کے درمیان کتنا زمانہ گزرا. تو اتنے عرصے میں کیا تم پر کوئی وحی آئی، کسی پیغمبر نے آ کر تمہیں بتایا کہ اس کو پوجنا ہے؟ اور دنیا کی کسی الہامی کتاب میں کوئی ایسی دلیل موجود نہیں. ٹھیک ہے. حتیٰ کہ ویدوں میں بھی یجنا یعنی قربانی اور عبادات جو ہیں وہ صرف ویشنو کے لیے بیان کی گئی. تو یہ ساری جو ہے نا چیزیں لوگوں نے خود گھڑ لی اپنی مرضی سے، جیسے ہم نے گھڑ لی. تو یہی وہ کہہ رہے ہیں کہ تم ان چیزوں کے بارے میں جھگڑتے ہو، ان لوگوں کے بارے میں جن کو کچھ ٹائٹل تم لوگوں نے خود اپنی مرضی سے دے دیے، تمہارے باپ دادوں نے دے دیا اور تمہارے پاس کوئی دلیل موجود نہیں ہے.
फंतज़िरू, पस तुम इंतजार करो, इन्नी माकुम, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, मिनल मुंतज़रीन, इंतजार करने वालों में। उन्होंने कहा रह गई अजाब की बात, तो मेरे अख्तियार की बात नहीं है, तुम भी इंतजार करो, मैं भी मुंतज़र हूँ, तुम अपना काम करो, मैं अपना काम कर रहा हूँ, जब अल्लाह को हुक्म आना होगा आ जाएगा। क्योंकि किस वक्त सैचुरेशन पॉइंट आ गया है और किस वक्त अब फैसला कर दिया जाना है, ये अल्लाह जानता है, ये नबी भी नहीं जानते। फान कहीं ना हो, फिर हमने निजात दे दी उसको, वल्लज़ीना माअहू, और उसके साथ वालों की भी, रहमतिन मिन्ना, अपनी रहमत से, वक़त्तौना, और काट दी हमने, दाबिरा, जड़, अल्लज़ीना, उन लोगों की, कज़्ज़बू, जिन्होंने झुठला दिया, भी आयातिना, हमारी आयतों को, वमा कानू मुमिनीन, और वो ईमान वाले नहीं थे। बस फिर हमने निजात दी हूद को और उसके साथी ईमान वालों को अपनी रहमत खास से, यानी अजाब से पहले फरिश्तों ने उन्हें उन्हीं रास्तों से निकाल दिया, और कौम हूद जो है उस पर फिर अजाब आ गया। कौम हूद या कौम आद एक ही बात है, नबी के नाम से भी कौम मंसूब की जाती है ना, कौम आद तो उनका अपना इलाकाई नाम था, और हजरत हूद अलैहिस्सलाम की निस्बत से कौम हूद कहलाएगी, तो इन पर फिर अजाब आया और ये पूरी कौम जो है तबाह कर दी। ठीक है, आंधी का अजाब आया था इनके ऊपर। तो बात ये है कि अल्लाह रब्बे करीम के इस बयान का बुनियादी मकसद वही है जो मैंने आगाज में बयान किया। ये कुफारे मक्का के सामने फाइनली ये बात रखी जा रही है कि जितने भी नबी आए सब इंसान थे, जितने भी नबी आए शिर्क के खिलाफ आए, और जितने भी नबी आए उन्होंने एक जैसे हालात का सामना किया, और फाइनली सरकशों को तबाह कर दिया गया और अंबिया की नुसरत की गई। तो यही अंजाम तुम्हारा होगा। तो हमें ये याद रखना है, बुनियादी तौर पर तो ये मजमून कुफारे मक्का को मुखातिब करके कहा गया है। अब आज जब हम पढ़ेंगे तो हम उनके साथ अपने ऊपर भी अप्लाई करेंगे, ताकि हम ये चेक करते रहें कि हम ठीक चल रहे हैं या नहीं। तो अगर हमने कुछ शरीक बना रखे हैं अल्लाह के, अपनी तरफ से उनके नाम रखे हुए हैं, अपनी तरफ से उन्हें जो है वो मकामात और आजाद दे रखे हैं, और उनके लिए हम लड़ते और झगड़ते हैं, और हम अपने वो तरीके छोड़ने पर राजी नहीं होते और अल्लाह से सरकशी करते हैं, तो फिर अल्लाह के अजाब से हम बच नहीं। अगर दुनिया में नहीं भी आता, क्योंकि अल्लाह को पता है कितनी नस्लों, अब जमाना बड़ा महदूद हो गया, यानी उम्र, तो कितनी नस्लों के बाद जाकर अल्लाह किसी कौम को हटाते हैं, किसी इलाके को खाली कराते हैं, वो अल्लाह करीम को पता है। लेकिन जो उस तरीके पर मरा वो फिर मुशरिक है। और शिर्क ये नहीं है कि अल्लाह का इनकार कर दिया जाए, वो तो कुफर है। शिर्क है अल्लाह के साथ दूसरों को भी माना जाए, और बदकिस्मती से हमारी बड़ी तादाद आज शिर्क में मुब्तला है। और मुशरिक जन्नत में नहीं जाएंगे, खाली जुबान से कह देने से कोई मोमिन नहीं होगा, मुहिद नहीं होगा, तौहीद नजर आती। ठीक है, तो तौहीद के तकाज़े निभाना है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह और उसका इखलास बरकरार रखा, उसे जन्नत मिलेगी। तो इखलास भी चाहिए ला इलाहा इल्लल्लाह। ठीक है, तो अल्लाह से दुआ भी करनी है अपने लिए, दूसरों के लिए, और शिर्क से भागना भी है। क्योंकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे माबैन शिर्क इस तरह आएगा जैसे स्याह रात में स्याह पत्थर पर स्याह चील थी। ये महसूस नहीं होगा शिर्क आ गया। तो आज ये धागे वगैरह मिजारों पर जगह जगह बच्चों के हाथों में बहुत नजर आते हैं। और पिछले दिनों एक दो प्रोग्राम्स वगैरह मेरी नजर से गुजरे, यानी कि बच्चों ने मुझे कुछ रेफरेंस दिए थे कि ये जरा सा देखें, तो उसमें मैंने ये देखा कि बड़ा प्रमोट कर रहा है मीडिया ये धागों शागों को, ये जो दम किए हुए धागे हाथों पे बांध लो जी, और ये जी वो जिन मशीनों वाले प्रोग्राम आते हैं, जिनों के इलाज करने वाले, तो वो बड़ा इन चीजों को प्रमोट करते हैं। अब सब बेकार है। आपको पता है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे शिर्क करार दिया जिसने तमीमा पहना। अब तमीमा क्या होता था? तमीमा दो तरह बनता था अरब में तावीज नहीं बनते थे। तावीज तमीमे की एक नई शक्ल है, कागज इतना नहीं ना होता था उस वक्त। तो तमीमा पता कैसे बनते था? दरख्तों के बीज परो लेते थे, कुछ ऐसे बीज होते हैं जो खराब नहीं होते, जैसे गुठलियों में भी वो जमा करते हैं ऐसे बीज जो खराब नहीं होते, तो उनको पिरो लेते थे और उनके ऊपर झाड़ फूंक कर लेते थे। और दूसरी शक्ल होती थी, धागे को गिरने लगा लेते, जैसे हमारे यहाँ भी लगा लेते। तो एक बिल्कुल मिनोअन जो है ना, मैं देख रही थी एक साहब तरीका बता रहे थे कि फलक और नास पढ़ो और गिरा लगाओ, फलक और नास पढ़ो और गिरा लगाओ, फलक और नास पढ़ो और गिरा लगाओ, और 11 गिरे लगा कर गले में पहनिए तो जिन जदगी नहीं होगी। शिर्क है, क्योंकि अरबों में तमीमा की आम शक्ल यही थी कि झाड़ फूंक करके गिरहे लगाते थे और फिर वो धागा गले में डाल देते।
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے تمیمہ پہنا اس نے شرک کی. تو تمیمے سے مراد ہے دم کیا ہوا دھاگا یا کوئی بھی ایسی چیز پہننا. تو تعویذ تو اس کی لیٹسٹ فارم ہے کیونکہ کاغذ آ گیا آسانی ہوگی. نقش نقش عربوں میں نہیں رائج تھے, نقش نقش یہودیوں میں رائج. تو عرب تعویذ شویز نہیں پہنتے تھے, عرب دم شم کر کے نا جنتر منتر جو بھی ان کے یہاں تھے وہ دھاگے باندھا کرتے تھے گلوں, اسی کو تمیمہ کہا جاتا تھا. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے. تو آپ دیکھیے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابتدائی زمانے میں ایمان لائے اور آپ کے گھر میں رہنے کا شرف پایا, اور آپ کے اتنے قریب تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابن مسعود آپ کو میرے پاس آنے کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں ہے. یعنی کہ گھر کے اندر رہتے تھے نا, تو روم میں بیڈ روم میں آنے کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں ہے جب تک میں آپ کو کہوں نہ کہ اجازت لی وغیرہ. تو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, آپ کی بیویوں کے پاس بلا اجازت چلے جاتے تھے. آپ نے اتنی اجازت دے رکھی تھی. اور جب مدینہ ہجرت کر کے آئے نا تو لوگ شروع میں سمجھے کہ عبداللہ بن مسعود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہیں, اتنے قریب تھے. اس سے آپ اندازہ لگائیں. تو وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کتنا دین جانتے ہوں گے, ہے نا. تو ان کی بیوی کو سر درد ہوا تو انہوں نے ایک عورت سے دم کرایا, تو اس عورت سے دم کرتی گئی اور وہ گلے میں باندھتی گئی اور دھاگا بنا کے ان کی بیوی کے گلے میں ڈال دیا. ابن مسعود گھر نہیں تھے. اچھا, وہ اس چیز سے چڑھتے تھے کہ کسی سے دم کرا, اس چیز سے بھی چڑھتے تھے کیونکہ لوگ پھر آگے چیزیں بڑھا دیتے ہیں نا. لہٰذا اتنے میں آہٹ ہوئی ابن مسعود کے آنے کی. یعنی کہ کیسے آہٹ ہوئی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا نا کہ سرپرائز مت دو گھر میں داخل ہوتے ہوئے. تو اس دور میں کھانسی کرتے تھے, کیونکہ دروازے کم لگے ہوتے تھے. تو ان کے آنے کا اندازہ ہو گیا تو انہوں نے ان خاتون کو چھپا دیا, اندر بھیج دیا ہو گئے وٹ ایور. تو ابن مسعود اس وقت تو گزر گئے, وہ خاتون چلی گئی. بعد میں جب بیوی کے پاس آ کر بیٹھے تو انہوں نے دیکھا کہ گلے میں دھاگا پڑا. تو انہوں نے کہا دھاگا کیوں پہنا ہے آپ؟ تو انہوں نے کہا کہ میرے سر میں درد تھا, فلاں اور اس سے دم کرایا تو اس نے یہ دھاگا باندھ کر پہنا دیا. تو ابن مسعود نے وہ دھاگا کھینچ کر توڑ دیا اور کہنے لگے میرے گھر میں شرک کا کیا کام. آپ دیکھیں اتنے مسعود جیسے صحابی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں سے قرآن سیکھنے کا حکم دیا نا, 4 لوگ ہیں جن سے قرآن سیکھو, ان میں ایک ابن مسعود ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر نگرانی پورا بچپن گزرا ان کا, اور پیک جوانی گزری. 12, 13 یا 14 سال کے تھے یا 15 سال کے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, اور پھر آپ کی وفات تک آپ کے ہمراہ ہی رہے, بہت قریبیوں میں رہے. تو کتنا علم ہوگا, کتنی دین کی صحیح جانکاری ہو. تو وہ ابن مسعود, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے قرآن سیکھنا ہو 4 لوگوں کے نام جو ان سے سیکھو, ان میں ایک ابن مسعود ہے. ایسے بندے, ایسے صحابی, ایسے عالم, اور انہوں نے وہ دھاگا کھینچ کر توڑ دیا اور کہا میرے گھر میں شرک کا کیا تھا. اسی طرح عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ جو ہے وہ ایک صاحب بیمار ہوئے, ان کی عیادت کے لیے گئے. تو انہوں نے گلے میں دھاگا پہن رکھا تھا, تو پوچھا بھی نہیں ابن عباس نے, اور اسے کھینچ کر توڑ دیا. پہلے توڑ دیا اور پھر کہا کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سنا کہ جو کسی کے گلے میں پہنا تمیمہ یا تعویذ توڑ دے اسے 1 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے. تو میں نے اس لیے توڑ دی. اور خدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے ایک صحابی آئے, دیہات کے آدمی تھے, انہوں نے ہاتھ لوہے کا کڑا پہن رکھا تھا یا پیتل کا کڑا پہن رکھا تھا. آپ نے پوچھا یہ کیوں پہنا ہے؟ اب دیکھیں 2 دفعہ سوال کیا جاتا ہے کیوں پہنا ہے. اگر بطور فیشن پہنا تو پہنے رہو, کوئی مسئلہ نہیں. انہوں نے کہا کہ میں نے اس لیے پہنا ہے کہ برس کی بیماری نہ ہو. اگر پھر دھوپ بہت تیز ہوتی ہے تو اسکن کی جو پھل بہری کی بیماری ہے نا وہاں بڑی عام تھی, تو بدنمائی ہو جاتی ہے, لوگ ناپسند بھی کرنے لگتے ہیں, تو وہ گھبراتے تھے اس بیماری سے. اور ویسے بھی وہ سمجھتے تھے کہ دیوتاؤں کا عذاب ہے, جیسے ہمارے یہاں چیچک کو ماتا کہا جاتا تھا کہ ماتا کا عذاب ہے. تو اسی طرح عربوں میں دیوتاؤں کی ناراضگی سمجھا جاتا تھا. تو جس کو پھر بہری ہو جاتی تھی, ایک تو لوگ ڈیزیز کی وجہ سے اسے ہیٹ کرتے تھے, دوسروں سے فزیکل تکلیف ہوتی تھی, تیسرا وہ کہتے تھے کہ اس پر عذاب آیا. تو لوگ گھبراتے تھے کہ ہمیں یہ بیماری نہ ہو. تو وہ کہنے لگے کہ ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ جو پیتل کا کڑا پہنے گا اسے برس کی پھل بہری کی بیماری نہیں ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کڑا اتار دیجیے, یہ آپ کو ایمان کی کمزوری کے سوا کچھ نہیں دے گا, اور اگر آپ اسے پہنے ہوئے مر گئے تو آپ مشرک مریں گے. حالانکہ آپ دیکھیے کہ انہوں نے کسی کے منت کا کڑا نہیں پہنا تھا کہ داتا کا کڑا پہنا ہے, منت پوری ہوگی تو وہی اتاروں گا, اس طرح نہیں. انہوں نے ایک ٹوٹکا تھا, اس کا تعلق بنیادی طور پر مذہب سے بھی نہیں تھا, ٹوٹکا تھا. لیکن جیسے ہمارے یہاں بلڈ پریشر کے لیے پہنتے ہیں, پھر آپ دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ لوہے کی کا چھلا پہن لو نا تو چڑے نہیں نکلتی, یا جڑیں جو بھی کہہ لیں, انگلیوں کی سائڈ پر چھوٹے چھوٹے اسکن کے وہ پیسز الگ ہو جاتے, کہتے ہیں وہ نہیں نکلتی.
تو یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ بیکار ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اسی طرح اور وہ پتہ نہیں کون سی وہ گٹھلی ہوتی ہے، کہتے ہیں وہ گلے میں ڈال لو تو یہ شوگر نہیں بڑھتی. بھائی ایسا کوئی گیجٹ ہے تو سائنسدانوں کو دو دنیا کا فائدہ. کوئی دنیا میں ایسی چیز نہیں پائی جاتی بھائی جس کو لٹکانے سے اور کرنے سے کوئی چیز کنٹرول ہو جائے. سارے مسئلے نہ حل ہو جائیں دنیا کے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حالانکہ وہی بات ہے وہ ٹوٹکا تھا، بنیادی طور پر اس کی حیثیت مذہبی رسم کی نہیں تھی، عوامی ٹوٹکوں کی تھی جیسے ہمارے یہاں کیے جاتے ہیں. تو آپ نے فرمایا اس کو اتار دو، یہ تمہیں ایمان کی کمزوری کے سوا کچھ نہیں دے گا، کہ اللہ پر ایمان کمزور ہوگا نا اس چیز پر ہو جائے گا، اور اگر تم اسے پہنے ہوئے مر گئے تو تم مشرک مرو گے. تو اب سوچیں کہ ہم بچے کے پیدا ہوتے اس کے ہاتھ میں کیا باندھتے ہیں؟ کالا دھاگا. اور میں نے ایک چیز نوٹس کی، کافی عرصے سے میں نوٹ کر رہی ہوں، اخبار میں دیکھتی ہوں تو اخبار میں انڈین ایکٹرز وغیرہ کی تصویریں ہوتی ہیں نا، تو کیا مرد کیا عورتیں سب کے ہاتھوں میں دھاگے ہوتے ہیں، کسی کا کالا کسی کا لال، اور کئیوں کے تو ہاتھ میں 3-3 4-4 دھاگے ہوتے ہیں. پھر ہم ان سے متاثر ہو رہے ہیں نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب زکوٰۃ اکٹھی کرنے کے لیے عاملین کو بھیجا کرتے تھے نا، تو انہیں حکم دیا کرتے تھے کہ کسی نے اپنے گھر کے باہر نظر بد کا کوئی شگن لگایا ہو، جیسے کالا جوتا وغیرہ، جیسے ٹوٹا ہوا جوتا یا ہانڈی نال لگاتے ہیں، اپنی اپنی رسمیں بنائی ہوئی ہیں نا. شرین کا ہمارے یہاں شرین یعنی سرف کے پودے کا وہ کاٹ کے نا گچھا سا تو وہ بھی لگا دیتے ہیں کہ جس سے نظر نہیں لگتی. اپنی اپنی علاقوں کی رسومات بنائی ہوئی ہیں نا، پر علاقہ علاقہ کے حساب سے مختلف ہے. میں نے یہ بھی دیکھا کہ وہ ہانڈی لے کر نا، تو ہانڈی کے اوپر نا سفید آنکھیں بنا کر کالی ہانڈی پوت کر وہ عجیب ڈراؤنی شکل بنا کے لگا دیتے. نہیں الٹی ہانڈیاں تو حالی تو دیکھی ہوگی نا، میں نے یہ اس میں جدت دیکھی کہ ہانڈی کی گول سائڈ جو نیچے بیس ہوتی ہے اس کو کالا کر دیا اور اس کے اوپر سفید چونے سے آنکھیں بنا دی. تو وہ دور سے ایسے لگتا ہے وہ جیسے بچے چڑیلے نہیں بنتے، وہ اس ٹائپ کا. اب پتہ نہیں اس کے پیچھے کا کیا کانسیپٹ ہے کہ شاید بھوت دے کر بھوت نہیں آئیں گے، اللہ عالم. اب وہ جو ہے یہ ساری باتیں کیا ہیں؟ حماقت ہے. اب یہ آپ نے ان کو نظر بد کا شگون کہا، آپ نے کہا اس کو گرا دو، اور آپ نے فرمایا جس نے نظر بد کے دھاگے بچوں یا اونٹوں کے گلے میں باندھے، کیونکہ عربوں کو بڑے محبوب تھے، ان کی دولت تھی. تو وہ ایک لطیفہ بھی ہے کہ پاکستانی مردوں کی ایک بیوی ہوتی ہے اور انہیں بیوی سے زیادہ اپنی ماں سے پیار ہوتا ہے، اور امریکی مرد جو ہوتے ہیں ان کی ایک بیوی ہوتی ہے، گرل فرینڈ ہوتی ہے، بیوی سے زیادہ گرل فرینڈ سے پیار ہوتا ہے. اور برطانوی جو ہوتے ہیں ان کی جو ہے ایک بیوی ہوتی ہے اور ایک گرل فرینڈ ہوتی ہے، تو انہیں بیوی سے زیادہ پیار ہوتا ہے. اور عربوں کی 4 بیویاں ہوتی ہیں، ماں ہوتی ہے، اور عام طور پر مائیں بھی 3-4 ہوتی ہیں، گرل فرینڈ بے شمار ہوتی ہیں، لیکن پیار انہیں اپنے اونٹ سے ہوتا ہے. تو اونٹ جو ہے نا وہ ان سے زندگی میں نا بڑا اہم مقام رکھتے ہیں، اور یہ حقیقت ہے، اس کو بدلا نہیں جا سکتا. تو اونٹوں سے وہ بڑا پیار کرتے تھے، ان کی دولت بھی تھی. تو وہ پھر اونٹوں کو نظر بد سے بچانے کے لیے کیا کرتے تھے؟ ان کے گلوں میں کالے دھاگے باندھ دیتے تھے، یا پھٹے پرانے کپڑوں کے ٹکڑے جیسے ہم گاڑیوں پہ باندھ دیتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے تھے کہ اونٹوں یا بچوں کے گلے میں اگر نظر بد کے شگن بنے دیکھو تو انہیں بھی کاٹ دو. تو یہ سرکاری حکم سے اس کی اجازت درکار نہیں ہوتی. اور قبر اگر 1.5 ہاتھ سے اونچی دیکھو زمین سے یا پختہ دیکھو تو اسے توڑ دو. ٹھیک ہے. آج یہ ہوگا جی سارے قبرستان توڑ کر ہموار کر کے نئے سرے سے شروع کیے جائیں، اور یہی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. آسان تو کبھی بھی نہیں ہوتا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آسان تھا. 13 سال کی مشقت کے بعد جا کر وہ حالات پیدا ہوئے تھے جن میں یہ احکامات نافذ ہو سکے تھے. تو آپ دیکھیے یہ سب کچھ شرک ہے، اور یہ شرک ہمارے یہاں کتنا رائج ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نا، جس نے ستارہ شناس کے پاس جا کر قسمت کا حال پوچھا مذاق میں، تو اس نے 40 دن کی فرض و نفل اس سے قبول نہیں ہوگی. اور جس نے اس یقین سے پوچھا کوئی صحیح بتا سکتا ہے، اس نے میری لائی ہوئی شریعت کا انکار کر دیا. تو ہم کتنا ہوراسکوپ کا وہ پروپیگنڈا کرتے ہیں، اخباروں کے اندر کرتے ہیں، ٹی ویوں پر پروگرام آتے ہیں، اچھا مارننگ شوز میں یہ لانتی کام ہو رہا ہوتا ہے. تو اب یہ سارا آپ دیکھیں شرک ہے. شرک سے بچنا ہے. یہ ہے شرک، سیاہ رات میں سیاہ پتھر پر سیاہ چونٹی. لگتا ہے ہم نے کیا کیا ہے، مگر ہم سارا کچھ کر کے اللہ رحم فرمائے گمراہ ہو چکے ہیں. یعنی مجھے بہت خوف آتا ہے، کچھ احادیث ہیں جن سے، اور ان میں ایک ہے حدیبیہ کی حدیث، جس وقت بارش ہوئی تھی.
याद कि हुदैबिया में रात को बारिश हुई, सुबह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजर के वक्त लोगों से कहा, लोगों पता है रात को तुम्हारे रब ने क्या फरमाया? लोगों ने कहा जी हमें नहीं पता। आपने फरमाया तुम्हारे रब ने रात को कहा मेरे कुछ बंदे मोमिन रहे, कुछ काफिर हो गए। जिन्होंने कहा कि बारिश अल्लाह के फजल से हुई वो मोमिन रहे, जिन्होंने कहा फुला सितारे के जगह बदलने से या फुला सितारे के असर से हुई वो मुशरिक हो गए, काफिर हो गए। अब आप देखिए ये 1400 अफराद सहाबा की जमात थी। अब उन्हें तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया ना, जिसके दिल में ख्याल आया होगा। अच्छा किसी ने एक दूसरे से नहीं कहा, ये उनके दिलों के ख्यालात थे। तो अल्लाह रब्बे करीम ने शिर्क के मामले में उस पर भी पकड़ की ताकि बात वाज़ेह हो जाए। तो सहाबा ने तो इस्तग़फ़ार कर ली होगी। हमने अपनी जिंदगी में कितनी दफा ऐसी हरकतें की होंगी। वो जी बच्चे की शादी सितारे पे ला लो, बन क्यों नहीं रही जी? तो सितारा नहीं मिल रहा। वो जी ये मेरा बच्चा बीमार रहता है, वो जिसका नाम उसके सितारे से मैच नहीं करता। सब शिर्क है और हम मानते ही नहीं कि शिर्क है, मानते ही। तो हाँ जी, ये सब बातें जो है ना तबाहमात है, शिर्क की शक्ल है। भाई अगर आपके यहाँ कहत साली हो जाती तो बैठ जाओ हांडिया चटने। शादियां तो रोज ही हो रही होती है, जिस उसकी शादी उसको देखो में बिठा दो। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जाहिलाना बातें हैं, जाहिलाना बातें। और मोमिन हो और जाहिल हो, ये दो बातें तो मैच नहीं करती। ये कुरान तो है अल इल्म, और अल इल्म के बाद जाहिलाना बातें जुल्म है। ठीक है, तो ऐसी बातें नहीं सोचनी भी नहीं है, सोच ही को बदलना होगा। पूरे जहन के जो हमारे सोचने का तर्ज फिक्र है ना, उसको तब्दील करना होगा। चेहरे नहीं बदलते, शीशा सॉरी जो है ना उसको चेंज करना पड़ता है, अक्स तो वही रहता है। ठीक है, तो हमारा अक्स वही है। हम जिस आईने में अपने आप को देख रहे हैं वो गलत है। हमें अपना आईना चेंज करना हो, हमें अपने आप को कुरान की अहकामात की तालीमात की रोशनी में देखना हो, हम कहाँ खड़े। ठीक है, कोई खास सवाल? अगर हम देखते हैं किसी गलत और हम नहीं मतलब काटते ना, नहीं आज के दौर में काटे ना ही आप फटोल हो जाएगी। आप सिर्फ बलाग करें। देखिए वो बात ये थी कि दो बातें थी, एक जो कहने वाले थे वो सहाबी थे और दूसरी बात है सुनने वाले भी ताबाइन थे। तो वो आगे से गलत बात पर इसरार नहीं करते थे, अपनी गलती मान लेते थे, कुरान और हदीस को सामने सरेंडर कर देते थे। हमें वो ना जाहिर है हमें तो वो मकाम हासिल ही नहीं है, हम तो आम मुसलमानों में हैं। और जो हमारे सामने वाले हैं वो जिद्दी और हट धर्म है, तो ये रिस्क ना मोल लें, सिर्फ बलाग करें, उन्हें बताएं, उन्हें समझाएं। फिर अगर वो माने तो माने, ना माने तो ना माने, उनको अहादीस दलाइल के साथ दे दें। फिर दिल मानता है तो पहन ले और दिल मानता है तो काट दे। मैंने कहा है बहुत तो वो लोग सुन ले तो जब मैं दोबारा से फिर तुम तो पीछे ही पड़ गई उसके। मैं कहा तुम्हें सही बात बता रही हूँ कि ये शिर्क है। तो नहीं अल्लाह का नाम ही है, मैं बस चाहता हूँ मछली बांधा हुआ, लेकिन वो कन्विंस नहीं होते हैं तो मछली करने जो आप जिनको अहादीस रेफर की जितनी मुझे आती थी मैंने वो तो उनको बताया। नहीं रेफरेंस के साथ, नहीं रेफरेंस के साथ एक दफा उनको हदीस पहुंचा दें, चाहे लिख कर पहुंचा दें चाहे व्हाट्सएप कर दें, और उनको कहें मुझे पता है कि आपको नागवार गुजरता है, लेकिन वो तो शैतान आपको नागवारी की तरफ तो ले जाएगा ही। आप एक दफा मेहरबानी करके इन रेफरेंसेस को देख लें। अगर फिर इसके बाद भी आप यही करती हैं तो वो फिर चॉइस विल बी यूज। ये वाली मेरे पास थी रेफरेंस के साथ ना, वो किसी ने व्हाट्सएप पे भेजी थी, वो मैंने उसको सेंड किया, उसका जवाब उसने मुझे यही दिया पीछे पड़ गई हो तुम तो, इसी से मैंने वैसे ही पहना था, क्या इतना कुछ बंदा पहनता है, ये भी मैंने वैसे ही पहना। नहीं उनको कहेंगे इतना कुछ जो आप पहनते हैं ना वो फैशन के तौर पर पहनते हैं और ये अपने अकीदे के तौर पर पहना है। और को मैं पीछे यानी पड़ी हूँ इस वजह से कि मैं नहीं चाहती कि रोज़े क़यामत आप मुशरिकीन में खड़ी। मुझे आपसे कंसर्न है, आई एम वरीड अबाउट यू। अगर आप रोज बहुत कुछ खाती हैं तो एक दिन आप जहर खाने बैठेंगी तो मैं खाने तो नहीं दूंगी, मैं तो रेजिस्ट करूंगी ना। तो इसी तरह आप बहुत कुछ पहनती है मगर आप वो चीज पहन रही हैं जिसके बिना पर क़यामत के दिन आपका शुमार मुशरिकीन में होना है, तो मैं तो रोकूंगी जहां तक मेरी पहुंच है। इसलिए ठीक है, उनको ये जवाब जरूर दें। तो उनको इस तरह की जो अहादीस है रेफरेंस के साथ भेजें। इंशाल्लाह मैं अल्लाह की ताईद से इनकी जो है ना व्हाट्सएप की वो पिक्चर्स लेकर करके रेफरेंस के साथ आप लोगों को सेंड कर दूंगी, सभी को उनको सेव कर ले।
اور ایسے لوگوں کو بھیجیں ضرور. کیا پتا کوئی پڑھنے کے بعد بدل جائے, آپ کی بات نہیں مانتا, حدیث پڑھنے کے بعد بدل جائے. ٹھیک ہے, تو ہمارا ذمہ ہے بلاغ. ہم بلاغ کر دینے کے بعد اپنے فریضے سے فارغ ہو جاتے ہیں. ہم سے یہ سوال نہیں ہوگا کہ تم نے بتایا کیوں نہیں. ٹھیک ہے, تو لہٰذا بلاغ ضرور کر دیں. پھر اگر بعد میں بھی اگلا نہیں مانتا پھر اس کے لیے دعا کریں. بس ہم اور کچھ نہیں کر سکتے, کیونکہ ہم ان پر داروغہ نہیں بنائیں گے, وکیل نہیں بنائے. جی اور کوئی بات؟ لوگوں کا یقین نہیں ہوتا ہے کہ ہم نے یہ پہنا یہاں سے درم درست کروایا تو ہمیں بڑی شفا ہوئی. پتہ ہے بیٹے, یقین ہوتا ہے ایک بات, اور دوسری بات یہ ہے فرق کوئی نہیں پڑتا, ایسے ہی بس دل کی تسلی کی باتیں ہوتی ہیں. میں نے تو دیکھا ہے کہ بیماری وہیں پر رہتی ہے, سب کچھ وہیں پہ رہتا ہے. بہت لوگوں کو کہتے ہیں کہ ہمیں بڑا, تو میرا خیال ہے سائیکولوجیکلی ایفیکٹ ان پہ پڑتا ہے کہ جی ہاں ہو رہا ہے ٹھیک. زیادہ تر جھوٹ بھی بولتے ہیں, کوئی فرق نہیں پڑتا. دیکھیں اب کتنے ہی لوگ شوگر کے وہ کڑے شڑے پہن کے پھرتے ہیں, تو کسی کی اپنی شوگر کم ہوتی دیکھی, یا بی پی کے وہ دھاگے پہن کے پھرتے ہیں, کسی کا بی پی کم ہوتے دیکھا نہیں, بس ایسے ہی پہنے پھرتے. اب جیسے میری میڈ ہی ہے نجمہ, تو ان کو بی پی تنگ کر رہا ہے, تو انہوں نے بھی کسی سے تعویذ دے کر پہنا ہوا ہے. میں نے ان کو بہت کہا, ابھی تک اتارا نہیں ہے اس کو. بہرحال اب بی پی اس کا روز ہر وقت اس کا سر دکھتا رہا, 24 گھنٹے, روز آتی ہے, روز لیٹ آتی ہے, روز میں پوچھتی ہوں, روز بعد جس سے دکھ رہا ہے گولی دے دیں, روز میں سے بی پی کی گولی دیتی ہوں, اور روز بی پی کی گولی کھاتی ہے, اور اس کے باوجود وہ تعویذ نہیں اتارتی. اب میں اس کو وہی کہتی ہوں, میں نے کہا کہ مزہ تو تب ہو نا جب تم نے جب سے ہی تعویذ پہنا ہے تمہارا بی پی سیٹ ہو جائے, تمہیں سر میں درد نہ ہو اور گولی نہ لینی پڑے, پھر تو میں کہوں چل کوئی ریزن بنتی ہے, شاید اللہ اس کو قبول کر لے. جب تمہاری تکلیف وہیں پر ہے, اور یعنی صبح شام گولی لینی چاہیے نا, تو شام کو وہ نہیں لیتی, چلی جاتی ہے. میں نے اس کو کہا کہ مجھ سے لے جاؤ, تو کہتی ہے پھر میں آپ سے صبح ہی لے لیا کروں گی. تو شام کو نہیں لیتی, تو صبح ڈیلی بیسس پہ اس کو تکلیف ہوتی. تو لہٰذا فرق نہیں پڑتا. یہ میں جو ہے نا اندھے عقیدے کی ایک ضد قسم کی بات, ہٹ دھرمی کی, جس کی آپ کوئی لاجک نہیں ہے. ٹھیک ہے, چلیے. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.